شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو ایک مبارک مہینہ عطا کیا۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کا دنیا میں آنا میرے اور آپ کے لیے رحمت ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 11 رمضان المبارک سن 1446 ہجری ہے۔ الحمدللہ رمضان کا ایک اشرہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ رمضان کا ایک اشرہ 10 دن مکمل ہو چکے ہیں، ہم 11ویں رمضان میں داخل ہیں۔ ہمیں اپنے نفسوں کا جائزہ لینا ہے کہ رمضان کا جو پہلا اشرہ گزر گیا، ان 10 دنوں میں ہم نے اللہ کی کتنی عبادت کی اور کتنے گناہوں کا ارتکاب کیا، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ آج نماز تراویح میں سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی، بڑے اچھے انداز میں شیخ محترم نے قرات پیش کی۔ جب سورہ یوسف تلاوت کی جا رہی تھی اور وہ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جب ذہن میں آیا تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے سورہ آل عمران کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آج کا ہمارا درس، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کم و بیش اکثر آیتوں میں 2 اسلام کی عظیم جنگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی معروف جنگ ہے، اور دوسری جنگ احد۔ قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہاری مدد کی بدر کے وقت، بدر کے میدان میں ہم نے تمہاری مدد کی اس حال میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت پریشانی میں تھے، تکلیف میں تھے، اللہ نے تمہاری اس تکلیف کو دور کیا اور بدر کی زمین پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جو اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ 17 رمضان سن 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی، اور یہ جنگ کفار اور مسلمانوں کے درمیان، حق و باطل کے درمیان ہونے والی اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اور یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ تاکہ مجھ تک اور آپ تک دین پہنچے، آنے والی امت تک، آنے والی نسلوں تک اللہ قرآن حدیث کی تعلیم کو پہنچائے۔ اس لیے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ کے حضور اس جنگ میں شریک رہے۔ در حقیقت ابو جہل جو کافروں کا سردار تھا، اس نے مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہا اور 1000 کافروں کا لشکر مکہ سے تیار ہوا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ 1000 کافروں کا لشکر جب مکہ سے نکلا، بدر کی سرزمین پر پہنچا۔ جب مقام بدر پر 1000 کافروں کا لشکر پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ٹیم کو تیار کیا۔ کم و بیش 313 صحابہ کی جماعت تھی۔ 313 صحابہ بدر کی سرزمین پر پہنچے۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، یہاں 1000 کافر ہے جن کے پاس 200 گھوڑے ہیں۔ جنگ میں گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کافروں کی تعداد 1000 جن کے پاس 200 گھوڑے ہیں اور تلوار اور ہتھیار سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس سامان بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب یہ مسلمان بس ایمان کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جب میدان میں آئے تو کیا ہے، 313 مسلمانوں کی تعداد صرف 2 گھوڑے ہیں۔ اپوزٹ ٹیم میں 200 گھوڑے اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور کوئی تلوار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ 1000 کافروں سے لڑنے کے لیے 313 کا لشکر جب بدر کی سرزمین پر جمع ہوا، جنگ کا یہ اصول ہوتا ہے، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ جنگ کا یہ ادب ہے کہ ایک لشکر پر اگر لڑنا ہے، حملہ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے تو ڈائریکٹ قوم پر حملہ نہیں کرتی، بلکہ جنگ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں سے 3 لوگ نکلیں گے، یہاں سے 3 لوگ نکلیں گے، 3 لوگ نکلیں گے، پہلے یہ 3 لوگ لڑیں گے،
جب ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی پھر ایک ساتھ پورے لشکر میں مل کر لڑے گا. یہ اصول ہے جنگ کا. تو کافروں کی طرف سے 3 لوگ جنگ بدر کے موقع پر کافروں کی طرف سے 3 لوگ پہلے لڑنے کے لیے آئے جن کے نام عتبہ، شیبہ، ولید. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ انسان کی زندگی پر نام کا اثر ہوتا ہے. اس کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے. آج ماں باپ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، ایسے ایسے نام رکھتے ہیں اللہ رحم فرمائے جن کے نام کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا یا عجیب و غریب نام رکھتے ہیں. ہمارے یہاں حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے. ہمارے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام دانیہ رکھا گیا. دانیہ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا. دانیہ ایک اچھا نام ہے، لیکن جب اسی کی چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو انہوں نے بغیر علماء کے مشورے کے دانیہ کے وزن پر ایک نام رکھا زانیہ، جو قرآن میں موجود ہے. زانیہ، زانیہ مطلب زنا کرنے والی بدکار عورت. تو دانیہ کے وزن پر انہوں نے زانیہ رکھا. تو ایسی قوم کی جہالت ہے. انسان جب نام رکھے تو اچھا نام رکھے اپنی اولاد کا. انسان کی زندگی پر نام کا اثر ہوتا ہے. جب 3 لوگ کافروں کی صفوں میں سے نکلے جن کا نام، ایک کا نام عتبہ، دوسرے کا نام شیبہ اور تیسرے کا نام ولید، اور مسلمانوں کی طرف سے جو 3 لوگ نکلے ان میں سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبیدہ، جب یہ تینوں لڑے تو یہ 3 کے 3 کافروں کو انہوں نے مار دیا. وہی گر کر یہ جو ہے قتل کر دیے گئے. یہ تینوں کے تینوں وہی قتل کر دیے گئے اور 3 جو مسلمان تھے وہ جیت گئے. اس کے بعد جنگ بدر کا آغاز ہوا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کا ہار جانا، ان کا مر جانا، یہ ان کے ناموں کی رسوائی ہے. انسان کی زندگی پر نام کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے یہاں جو کافر مرے، جو پہلا کافر مرا جس کا نام عتبہ تھا. عتبہ کا معنی وہ شخص جس کو ڈانٹا گیا ہے. عتبہ کا معنی ہوتا ہے ڈانٹا گیا ہوا. وہ شخص جس کو ڈانٹ دیا گیا، جس کو ڈانٹ دیا گیا ہے وہ پھر مرنا اس کے لیے ضروری ہے. ڈانٹا گیا ہے تو ڈانٹا ہی جائے گا. دوسرا جس کا نام شیبہ تھا. شیبہ کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، بوڑھا آدمی. بوڑھے جنگ میں ہار جایا کرتے ہیں، جوانوں کے سامنے بوڑھے ٹکا نہیں کرتے. یہ ان کے نام کا اثر تھا. تیسرا ولید. ولید کا معنی ہوتا ہے چھوٹا بچہ. چھوٹے بچے جنگوں میں جایا نہیں کرتے، مارے جاتے ہیں. تو یہ تینوں کے نام کا اثر تھا. یہاں جو 3 صحابہ نکلے تھے ان کے ناموں کا اثر دیکھیے. حمزہ کا معنی ہوتا ہے بہادر. حمزہ کا معنی بہادر، بہادری دکھائی اور دشمن کو پچھاڑ دیا. دوسرا علی بن ابی طالب. علی کا معنی ہوتا ہے بلند، اعلیٰ، اور جو بلند ہو وہ کبھی کسی کے سامنے ہارتا نہیں ہے. اور تیسرا عبیدہ. عبیدہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، اور اللہ کے پیارے بندے دشمنوں سے ہارا نہیں کرتے. تو یہ انسان کی زندگی پر ناموں کا اثر ہوا کرتا ہے. ہمیں جب بھی اپنی اولاد کا نام رکھنا ہو تو بہترین نام رکھے. الغرض جب 1000 کافروں کا لشکر، 313 مسلمان. تصور کر کے دیکھیے دوستو، 2 گھوڑے ہیں، 300 لوگ ہیں، 1000 کافر ہیں، 200 گھوڑوں کے ساتھ ہیں، ان کے پاس ہتھیاریں ہیں. جب یہ 313 1000 پر حملہ ہو گئے، حملہ زن ہوئے، مارتے کاٹتے اللہ کی خاطر دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں. جب جنگ اختتام پر پہنچی تو دیکھا کہ 70 سے زیادہ کفار شہید کر دیے گئے. یہ 313 1000 پر غالب آ گئے. سبحان اللہ. جب جنگ بدر چل رہی تھی دیکھا کہ 313 مسلمان، 14 صحابہ کی لاشیں گر گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے. جنگ چل رہی ہے، اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے. ابو بکر صدیق، ابو لبابہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گھیر لیا. اللہ کے نبی سجدے میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ 313 کا لشکر ہار گیا تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ محمد کی پکار کو سن لے. آج بدر کی زمین پر ایمان والے تیرے ایمان کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے رونے کی آواز کو سنتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول اب سر سجدے سے اٹھا بھی دیجئے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ جاؤ صحابہ کو خوشخبری دے دو کہ ان کا ایمان کامیاب ہو گیا، ان کے تقوی کو اللہ نے قبول کر لیا، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر آ چکا ہے. اللہ نے کہا وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا.
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کی گردن کو کاٹنا چاہتے ہیں، ہماری تلوار لگنے سے پہلے اس کی گردن کٹ جاتی. کیوں؟ فرشتے ہماری مدد کے لیے آ چکے تھے. 1000 سے زائد فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا گیا. جب جنگ بدر ختم ہوئی، اسلام کی یہ پہلی جنگ، 313 مسلمان تھے. کچھ نہیں تھا، کیا تھا؟ ایمان تھا، توحید تھی، رسول اللہ کا ساتھ تھا، اللہ کی مدد شامل تھی. جب انسان کے پاس ایمان ہونا، وہ بڑی بڑی مشکلوں کو پار کر سکتا ہے. توحید کا عقیدہ دل میں ہونا، اس کے سامنے ہر بڑی مصیبت چھوٹی لگتی ہے. ایمان تھا صحابہ کا، تقویٰ تھا صحابہ کا، صبر تھا صحابہ کا، جو ان کو ہزاروں پر غالب کر چکا تھا. جب 313 مسلمان 1000 پر غالب آ گئے، جب مسلمان بدر کی جنگ جیت چکے، 70 شہداء قتل، 70 کافر شہید کر دیے گئے. 70 کافروں کو انہوں نے قتل کر ڈالا. اور جب جنگ بدر اختتام پہ پہنچی، اسلام کا دشمن، کافروں کا سردار ابو جہل، جو جنگ بدر میں کھڑا تھا، کافروں کا سردار ہے. جنگ میں 2 بچے آتے ہیں جن کی عمر 13 سال 14 سال ہے، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما. آئے جنگ بدر میں آئے، عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا، اے چاچا جان بتائیے ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے. 13 سال 14 سال کے بچے مجھ سے کافروں کے سردار ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہیں، جنگ بدر ہے. بولا کیا بات ہے بھتیجوں؟ کہا کیا؟ میری ماں نے بتایا. ماں کی تربیت کیسی ہوتی ہے اولاد کی، دیکھیے. کہا اے بھائی جان، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. میری ماں نے بتایا کہ ابو جہل رسول کی گستاخی کرتا ہے، ہم ابو جہل کا قتل کرنا چاہتے ہیں. 14 سال کے بچے. ان کے ایمان کو دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ سردار ہے، وہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے، وہ جو بیٹھا ہوا ہے، جس کے آگے لوگ کھڑے ہوئے، وہ ابو جہل ہے. یہ معاذ اور معوذ گئے، جس سواری پر ابو جہل بیٹھا تھا اس سواری کے دونوں ٹانگوں پر انہوں نے تلوار ماری. جیسے ہی سواری گری، ابو جہل لڑکتا ہوا نیچے گر گیا، اور معاذ اور معوذ نے ابو جہل پر حملہ کر دیا. دشمن اسلام پر حملہ کر دیا. ایک سردار جس کو اپنے کفر پر تکبر تھا، معصوم بچوں کے ہاتھ سے ابو جہل کی زندگی چھین لی گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ابو جہل کی آخری سانسیں چل رہی تھی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں ابو جہل کی گردن کو کاٹنے کے لیے جب ابو جہل کے پاس آیا، میں نے اپنا پیر ابو جہل کی گردن پر رکھا، اور جب گردن کاٹنے جا رہا تھا، کیا کہا تھا دشمن نے معلوم ہے؟ اے عبداللہ ابن مسعود، میری گردن کو ذرا اچھے سے کاٹنا تاکہ معلوم ہو کہ ایک سردار کی گردن ہے. نعوذ باللہ. تکبر. موت سامنے کھڑی اور تکبر کا عالم دیکھیے. عبداللہ ابن مسعود سے کہتا ہے جاہل کہ میری گردن کو ذرا اچھے کاٹنا تاکہ معلوم ہو کہ میں سردار ہوں، میں سردار کی یہ گردن کٹی ہے. نعوذ باللہ. یہ تکبر تھا. جب اس کی گردن کاٹی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر آپ نے کہا فرعون هذه الامه، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، یہ میری امت کا فرعون ہے، یہ میری امت کا فرعون ہے. ابو جہل کی زندگی چھین لی گئی، جو بڑے جوش سے مسلمانوں کے ساتھ حملے کے لیے آیا تھا، پہلی ہی جنگ میں مار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے مدد کی، اور اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، ہم نے انتہائی پریشانی کے حالات میں مسلمانوں کی مدد کی. اس کے بعد والی آیتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا. اسلام کی دوسری عظیم جنگ. یہ جو پہلی جنگ لڑی گئی جنگ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان میں لڑائی ہوئی. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے مسلمانوں نے روزے کی حالت میں لڑائی کی ہے. روزے کی حالت میں جنگ بدر لڑی گئی ہے، روزے کی حالت میں. اور آج ہم روزے رہتے ہیں تو ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں، ہمارا دن کہاں گزرتا ہے، بستروں پہ ہماری دن چلا جا رہا ہے. ہمیں اپنے نفسوں کا جائزہ لینا ہے. صحابہ کرام پر سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، روزوں کی حالت میں صحابہ نے جنگ کی. اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا. اب در حقیقت بات ایسی تھی کہ مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی. کس بات کی تکلیف ہوئی؟ کہ ہم 1000 تھے، وہ 313 تھے، ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، ہم ہار گئے. ان کو بڑا افسوس ہوا، ان کو اپنے آپ پر شرم آنے لگی. جو دوسرا سردار تھا جس کا نام ابو سفیان تھا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارا سردار ابو جہل مار دیا گیا. جنگ بدر کا جو بدلہ تھا، وہ بدلہ ابو سفیان کے دل و دماغ میں پھر رہا تھا. اس نے قسم کھائی تھی اب میں جب تک مسلمانوں سے بدر کا بدلہ نہیں لوں گا، اس وقت تک نہ پانی نہ آؤں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا. اس نے جوش اور جذبہ تیار کر لیا. پھر ابو سفیان نے کیا کہا کہ اب ایک لشکر تیار کروں گا جو سیدھا مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور بدر کا بدلہ پورا کر کے آئے گا. اس نے کیا کیا؟ 3000 کافروں کا لشکر تیار کیا.
3000 काफिरों का लश्कर, किस लिए? बदर का बदला लेना है। बदर में हमारे 70 लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया, अब इनको छोड़ना नहीं है। अबू सुफियान ने 3000 लोगों का लश्कर तैयार किया। यहां अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी को खबर दे दी कि देखो अबू सुफियान आपके खिलाफ बदर का बदला लेना चाहता है, वो 3000 लोगों का लश्कर लेकर मदीना की तरफ आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई, आपने मुसलमानों को जमा किया, मस्जिद नबवी में मशवरा किया। मस्जिदें मशवरा करने की बेहतरीन जगह होती है। अल्लाह के घर बुलाया, सहाबा से मशवरा किया, कहा सहाबा देखो 3000 काफिरों का लश्कर मक्का से निकल चुका है, हम पर हमला करना चाहता है, बदर का बदला पूरा करना चाहता है, बताओ क्या करेंगे? कुछ सहाबा ने मशवरा दिया मदीना में रहकर लड़ेंगे, कुछ सहाबा ने मशवरा दिया नहीं मदीना के बाहर निकल कर लड़ेंगे। अलगर्ज फैसला तय हुआ कि मदीना के बाहर निकलेंगे। तो मदीना से बिल्कुल 3 या 4 किलोमीटर के दूर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और एक वादी है जिसको वादी ओहद कहा जाता है। ओहद का पहाड़, ओहद की वादी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम का हुक्म दिया। सारे सहाबा ओहद की वादी में जमा हुए। जब अल्लाह ताला उसी का तस्करा करता है, वइज़ गदौत मिन अहलिका, ऐ अल्लाह के रसूल जब आप सहाबा के साथ अपने घर से निकले जंगे ओहद के लिए, तुबव्विउल मुमिनीना, आप मोमिनों की सफों को दुरुस्त कर रहे थे, मकाइद लिल क़िताली, लोगों को क़िताल पर उभार रहे थे जंग के लिए। वल्लाहु समीउन अलीम, याद रखो कि अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की वादी में सहाबा की सफें दुरुस्त करे, जंग करना है, मुसलमानों का लश्कर है, सामने कौन है? 3000 काफिर है। और यहाँ कितने मुसलमान हैं? जंगे ओहद में कितने मुसलमान थे जी? 313 बदर में थे और 1000 थे। 1000 में से 300 छट गए। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने लोगों को बहकाया, 300 लोग निकल के चले गए, 700 लोग, 700 सहाबा का लश्कर और 3000 काफिरों का लश्कर। 700 कहां, 3000 कहां? जब 700 सहाबा की सफ़े अल्लाह के नबी बना रहे थे, जब अल्लाह के नबी सफ़ों को दुरुस्त कर रहे थे, अल्लाह के नबी ने अपनी तलवार निकाली, सारे सहाबा के जिस्म को छीते हुए सफ़ों को दुरुस्त कर रहे थे। एक सहाबी जिनका नाम साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु था, ये सबसे थोड़ा आगे थे। अल्लाह के नबी ने हल्का सा अपना हथियार साद के पेट पर चुबाया और कहा कि साद सफ में बराबर हो जा, दुश्मन तैयार है लड़ने के लिए, सफ में बराबर हो जा। साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपने छुबा करके साद को तकलीफ दी, आपने छुबा करके साद को तकलीफ दी, साद आपसे बदला चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही साद के जबान से ये सुनते हैं, अल्लाह के नबी की आंख से आंसू निकल गए। अल्लाह के नबी ने अपना गिरेबान उतार दिया, कहा साद जो तकलीफ मैंने तुझको दी है उतनी तकलीफ मोहम्मद से ले लेना, क़यामत के दिन मोहम्मद बदला नहीं दे सकता। साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी को जिस्म से लपट जाते हैं, चुमटने लगते हैं, आपके जिस्म को बोसा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, साद क्या कर रहा है? सामने दुश्मन खड़ा है, 3000 का लश्कर है, ये क्या चल रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम कि इस जंग के बाद मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी मुलाकात आपसे हो जाए, मेरा जिस्म आपके जिस्म से मिल जाए, यही अल्लाह के रसूल मेरी तमन्ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ जंग का आगाज करते हैं। जब ये 313 जो है कुफार का लश्कर तैयार है, अल्लाह के नबी ने ओहद के मौके पर क्या किया, जो 700 सहाबा थे उनमें से 50 सहाबा को चुना जो तीरंदाजी में बड़े माहिर थे, तीर मारना जानते थे। अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा को अलग किया, जिनका कमांडर, जिनका लीडर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया, और इन 50 सहाबा को नबी ने नसीहत की थी जबले रुमात पर खड़े होना। ये मुसलमान यहाँ से लड़ रहे हैं, वहां से काफिर का लश्कर है, मुसलमान जिस तरफ से लड़ रहे हैं उसके ऊपर एक पहाड़ का एक हिस्सा है जहां 50 से 60 लोगों के खड़ने की जगह थी, जिसको जबले रुमात या जबले आयरन कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा से कहा कि वहां खड़े होना, हम चाहे जंग जीते हारे वो जगह नहीं छोड़ना, हम यहाँ जंग लड़ेंगे लेकिन तुम 50 वहां से जगह नहीं छोड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जंग का ऐलान किया, मुशरिकीन मक्का और मुसलमान आपस में मिल गए, जंग की शुरुआत हुई, मार काटते ईमान के साथ, अपने तकवा के साथ, अपने सब्र के साथ अल्लाह को याद करते। जब मुसलमान जंग लड़ रहे थे और करीब था कि मुसलमान फतह हो जाए, देखा ऊपर से 50 तीरंदाज सहाबा ने कि इसमें कई जो है मुशरिकीन मक्का कत्ल कर दिए गए, मुसलमान जंग जीतने के करीब है। 700 सहाबा 3000 पर गालिब आ गए। मुसलमानों की कैफियत देखी, जब हत्ता के कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मुसलमान गालिब हो रहे थे तो कई लोग माले गनीमत जमा कर रहे थे, तो ऊपर जो 50 सहाबा खड़े हुए थे
انہوں نے کہا کہ اب ہمارے یہاں کھڑنے کا کیا فائدہ، جنگ تو مسلمان جیتنے پر ہے، دیکھو سارے دشمن بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تھا چاہے ہم جنگ جیتے چاہے جنگ ہارے ہمیں ہلنا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرنا۔ 3-4 صحابہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کھڑے ہیں، بقیہ صحابہ نیچے اتر کر وادی میں آ گئے، رسول کی نافرمانی کر لی اور جب قوم رسول کی نافرمانی کرتی ہے قریب ہے کہ اس پر اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ جو جنگ مسلمان جیت رہے تھے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، مسلمان جیتتے جیتتے وہ ہار میں تبدیل ہو گئے۔ کیا ہوا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ماہر تھے، جن کا لقب سیف اللہ ہے، جو بعد میں اسلام قبول کیے، خالد بن ولید جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری، جس جنگ میں خالد پیر رکھتے تھے کبھی وہ جنگ نہیں ہارتے۔ خالد بن ولید جو جنگ احد کے وقت کافر تھے، دیکھا کہ مسلمان جبل رومات سے خالی ہو رہے، پیچھے سے آئے اور جتنے تیر انداز 4-5 صحابہ وہاں تھے ان پر حملہ کر دیا، ان کو وہیں پر جو ہے مار کر شہید کر دیا، اور جس جگہ اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا اب کافروں کا لشکر وہاں آئے، اوپر سے خالد بن ولید اور دیگر جو دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ جو جنگ مسلمان جیت رہے تھے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جنگ جیتے جیتے مسلمان ہار گئے، جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور دیکھا کہ ایک ہی لمحے میں جب اوپر سے خالد بن ولید تیر مار رہے ہیں، یہاں سے جو دشمن بھاگ رہے تھے پلٹ کر آئے، اوپر سے اور آمنے سامنے سے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید کر دیے گئے، 70 صحابہ جو ایک بھی نہیں شہید تھے، بس رسول کی چھوٹی سی نافرمانی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے سے دشمن پیچھے سے دشمن حملہ کرنے لگے۔ 70 صحابہ، حمزہ بن عبد المطلب، سعد بن ربی اور حنزلہ بن ابی عامر، بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ جو جنگ مسلمان جیت رہے تھے ہار میں تبدیل ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ سورہ آل عمران میں کھینچا، 70 سے زائد صحابہ جب شہید کر دیے گئے، ابو سفیان جو بڑا خوش تھا کہ آج دیکھو احد کی وادی میں ہم نے بدر کے بدلے کو پورا کر لیا۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، جب جنگ احد ختم ہوئی، اللہ کے نبی جن کے دانت شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی کے منہ سے خون نکل رہا ہے، ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی اور عمر بن خطاب احد کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے، وہ منظر جب اللہ عرش سے دیکھ رہا تھا وہ کیا کیفیت تھی، جب مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا، کہا اے زید، جب جنگ شروع ہو رہی تھی سعد بن ربی نے یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آخری ملاقات ہو جائے، وہ میرے جسم کو اپنے جسم سے ملا رہا تھا، ذرا دیکھ سعد بن ربی کی کیا حالت ہے اور دیکھ سعد بن ربی کیسے ہیں، اس کو کہنا کہ محمد نے سلام بھیجا ہے اور محمد جاننا چاہتا ہے کہ سعد اب کیسے محسوس کر رہا ہے۔ 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کے فرمان کو لے کر، زید بن حارثہ کہتے ہیں میں سعد بن ربی کو تلاش کر رہا تھا، 70 لاشوں میں سعد بن ربی کو تلاش کر رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ سعد بن ربی جس کے جسم کی اندڑیاں باہر نکل چکی تھی، جان آخری سانسوں میں اٹکی ہوئی ہے، میں نے سعد بن ربی کے پاس گیا اور کہا کہ سعد، اللہ کے رسول نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہا السلام علیکم۔ سعد بن ربی کہتے ہیں میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دینا۔ کہا زید بن حارثہ نے میرے نبی نے یہ پوچھا ہے کہ جنگ سے پہلے تو نے نبی سے ایک بات کہی تھی، اللہ کے نبی جاننا چاہتے تو کیسے محسوس کر رہا ہے۔ سعد بن ربی کہتے ہیں کہ میرے نبی کو بتلا دینا کہ اللہ نے جو صحابہ سے وعدہ کیا تھا سعد نے اس وعدے کو پورا کر لیا ہے، سعد نے اس وعدے کو پا لیا ہے۔ میرے نبی کو بتا دینا اس احد کی وادی سے سعد کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، سعد کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد بن ربی انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کے پاس آتے ہیں، دیکھ کر رونے لگے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں پوری زندگی میں اللہ کے رسول کسی کے مرنے پر اتنا نہیں روئے، کسی کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنے آنسو آپ نے حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کو دیکھ کر بہائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے حضرت حمزہ کے جسم کا مصالحہ کیا تھا، حضرت حمزہ کے کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ اس نے کلیجہ نکال کر حضرت حمزہ کا کلیجہ اپنے منہ میں رکھ کر چبایا، حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر رو رہے، صحابہ پریشان ہیں۔ حنزلہ بن ابی عامر جو بڑے
नौजवान सहाबी थे, जब जंग अहद की सदा सुनी, ये जब जंग अहद का ऐलान हो रहा था, अपनी नई नवेली बीवी के साथ बिस्तर में हम बिस्तरी में हमागोश थे, लेकिन जब ऐलान जंग की सदा सुनी, बगैर गुस्ल किए जनाबत का मैदान जंग में कूद पड़े। ये दूल्हा जब मैदान जंग में आता है, दुश्मनों का सर काटते हुए जब आगे बढ़ता है, पीछे से एक दुश्मन हजरत हंजला पर वार करता है। जब हजरत हंजला पर वार पड़ी, हजरत हंजला वहीं गिरकर शहीद हो गए, खून बह गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, वो नया नवेला दूल्हा कहाँ है? हंजला की लाश को तलाश करो। सहाबा हंजला की लाश को तलाश करते, देखा कि एक किनारे पर हंजला की लाश पड़ी है, जिस्म से पानी टपक रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब हजरत हंजला की लाश को देखा, परेशान हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा, सहाबा परेशान ना हो, ये कैफियत बड़ी अजीब नहीं है। अरे हंजला के तकवा को अल्लाह ने कबूल कर लिया। अभी अभी फरिश्ते हंजला को गुस्ल देकर आसमानों की तरफ जा रहे हैं। सहाबा का ईमान था, अरे गर्च इनकी छोटी गलती थी, लेकिन अल्लाह ने इनकी गलती को भी माफ कर दिया। अल्लाह ने कहा, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ सहाबा, ना गम खाओ ना घबराओ, अल्लाह तुमको गालिब करके रहेगा, तुमको अल्लाह कामयाब करके रहेगा। सहाबा से गलती हो गई, अल्लाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और ये कहा कि अल्लाह ताला ईमान वालों को गालिब करेगा। जब जंग अहद खत्म हुई, दुश्मन इस्लाम अबू सुफियान, जो उस वक्त काफिर थे, सीना तानते हुए आए और ये नारा लगाने लगे, उलू हुबल। हुबल एक बुत का नाम था जिसकी मुशरिकीन मक्का इबादत करते थे। उसने कहा कि उलू हुबल, हुबल बुत की जय, उसने नारा लगाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि उमर इसको जवाब दो, ये उलू हुबल का नारा लगाता है, तुम जवाब दो इसको। अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह बड़ा है और जबरदस्त है। वो अगर उलू हुबल का नारा लगाता है, तुम कहो कि अल्लाहु आला व अजल। उसके बाद अबू सुफियान ने नारा लगाया, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। उज्जा इनके एक बुत का नाम है। परेशानी में मुशरिकीन मक्का उज्जा को याद किया करते थे। अबू सुफियान ने कहा, हमारा मददगार उज्जा है, तुम्हारा उज्जा मददगार नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, उमर इसको जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह तुम्हारा मददगार नहीं है। जब मुशरिकीन मक्का का सरदार अबू सुफियान बड़ा इतराता हुआ, सीना तानता हुआ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आया। उमर के सामने जब आया तो अबू सुफियान ने कहा, उमर आज जानते हो अबू सुफियान का सीना खुशी से चौड़ा हो चुका है। उमर के सामने वो बात कर रहा है, तसव्वुर करके देखिए। कहा, उमर आज हम जंग हार रहे थे, तुम्हारे सहाबा ने गलती कर दी, आज हम जंग जीत गए। अरे आज अबू सुफियान के दिल को ठंडक पहुंची है। मालूम क्या है कि आज इस ओहद की वादी में हमने 70 सहाबा को कत्ल कर दिया है। कितने? 70 सहाबा को कत्ल कर दिया है। याद करो उमर, यही वो वक्त था जब तुमने बदर की सरजमीन पर हमारे 70 जो काफिरों को शहीद कर दिया था। आज अबू सुफियान को खुशी है, आज हमने बदला पूरा कर लिया, आज वही 70 तुम्हारे कत्ल कर दिए गए। जब उसने खुशी का इतराना शुरू कर दिया, एक जुमला जो उमर बिन खत्ताब ने कहा, मेरी माए उमर बिन खत्ताब पर कुर्बान हो, कहा उमर बिन खत्ताब ने, नादान, तू समझता है कि आज ओहद में तूने बदर का बदला पूरा कर लिया है? जरा सुन, ओहद की वादी में जितने कुफार और जितने मुशरिकीन शहीद हुए, जरा गौर से सुन। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बदर में तुम्हारे 70 शहीद कर दिए गए, वो सब के सब जहन्नमी है। बदर में तेरे 70 शहीद कर दिए गए, वो सब के सब जहन्नमी है। आज ओहद में जितने 70 शहीद कर दिए गए, वो सब के सब जन्नती। सुभान अल्लाह। तू इतराता है, तू ये समझता है कि तूने बदर का बदला पूरा कर दिया है। बदर में जितने शहीद हुए थे वो सब जहन्नमी है, और आज हमारे ओहद में जितने शहीद कर दिए गए वो सब के सब जन्नती है। अल्लाह ताला ने बेशुमार सूरह आल इमरान की आयतों में जंग बदर का और जंग ओहद का तस्करा किया। ये जंग के वाकयात क्यों बयान किए जाते हैं? ताकि मैं और आप ईमान अपना बढ़ाए, ईमान में इजाफा करें। हालात आए ना, अपने तौहीद को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, रसूल की इज्जत को बचाने के लिए हमें भी घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें भी मुकाबले के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम वो नहीं हैं जो किसी से डर के घरों में बैठ जाए। अल्लाह पर ईमान रखने वाले, दिलों में तौहीद की मोहब्बत रखने वाले कभी किसी से नहीं डरते। जो रहमान से डर ले वो कायनात के किसी जर्रे से नहीं डरता। अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद का वादा किया है। कहा अल्लाह ने, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन। ना गम खाओ ना घबराओ, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा बशर्त ये कि तुम ईमान वाले हो। अगर ईमान सलामत
دعوت ہے تو پھر من میلا نہیں ہوتا. اللہ ہر میدان میں تمہارا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ غزوات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والے غزوات کا ذکر کر کے مومنوں کو یہ عبرت دے رہا ہے کہ تم بھی اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہو. دشمنوں کا مقابلہ کرو، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرو. آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنی توحید کو مضبوط کریں. جس دن، جس وقت، جس زمانے میں یہ امت توحید کو لے کر آگے بڑھے گی، یقیناً ہماری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وہ تقوی پیدا کرنا ہوگا، وہ صبر پیدا کرنا ہوگا، وہ ایمان پیدا کرنا ہوگا کہ ہماری مدد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنے اور ان سے دروس و عبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے بقیہ ایام میں کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.